بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے جس سے خوف آتا ہے وہ ہے دشمن کا جاسوس۔ میری دلی خواہش ہے کہ اس خفیہ دشمن پر کڑی نظر رکھی جائے اور یہ کام دیانتدار، قابل اعتماد، ہوشیار اور سمجھدار کرندوں کو سونپا جائے تاکہ وہ انتہائی ذمہ داری سے تفتیش کے مراحل سے گزر سکیں۔ اس خفیہ دشمن کا کوئی ٹھکانہ یا اتا پتہ تو ہوتا نہیں، اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے راز اڑا لے جانے میں کامیاب نہ ہو۔ یہ کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ خفیہ ادارے، ان کی کارکردگی اور آپریشن تو ہمیشہ راز میں رکھے جاتے ہیں اور رہنے بھی چاہیے، لیکن چند واقعات اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ پچھلے چند سالوں سے ہماری خفیہ ایجنسیوں کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کہیں فنڈز کے بے جا استعمال، کہیں جائیدادیں بنانے کی تہمت، تو کہیں سیاسی حریفوں کو ہراساں کرنے اور ان کے فون ٹیپ کرنے کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ خفیہ ایجنسیوں کی افادیت کو بالائے طاق رکھ کر یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے کارندوں کو اسمبلیوں کے اجلاس کے دوران اسمبلیوں کی عمارت میں داخل ہونے سے روک دیا جائے۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں کہ ہماری خفیہ ایجنسیوں کے کارکن اپنے ہی ملک میں ناپسندیدہ افراد قرار دیے جا رہے ہیں؟ یہ تاثر بھی عام ہے کہ یہ ادارے لوگوں کی ذاتی زندگی کی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اور یوں بنیادی زندگی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک بھی اس طرح کے ادارے ان الزامات سے بہرا نہیں۔ خفیہ آلات لگانے، نگرانی کرنے، ٹیلی فون ٹیپ کرنے اور کیس فائلیں کھولنے جیسے معاملات ان اداروں کو بھی تنقید کا نشانہ بننا پڑتا ہے، لیکن ہر دانشور اور اپنے ملک و قوم سے محبت رکھنے والا ہر شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ دشمن ہمیشہ اعلیٰ سرکاری افسروں، عہدیداروں، وزراء اور سیاستدانوں کی صفوں میں اپنے ایجنٹ بھیجنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ انہی لوگوں کے پاس ملک کے راز ہوتے ہیں اور یہی لوگ حکومتی فیصلوں میں شریک ہوتے ہیں۔ امریکی ایف بی آئی کے سربراہ جے ایڈگر ہور نے امریکہ کے پریزیڈنٹ جیک ایف کینیڈی کے مشقوں کی تفصیل خفیہ طریقوں سے حاصل کی اور کینیڈی کو خبردار کیا کہ آپ کی یہ حرکات ملک و قوم کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور دشمن ان عورتوں کے ذریعے صدر اور امریکہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایڈگر ہور نے ذاتی طور پر پریزیڈنٹ کینیڈی کو ناراض کیا، لیکن چونکہ وہ جی حضوریہ نہیں تھا، اس لیے اپنے عہدے اور ملازمت کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اپنا فرض ایک سچے محب وطن شہری کی حیثیت سے ادا کیا۔ صاف ظاہر ہے کہ صدر مملکت کی ذات قوم و ملک کی اہمیت سے بالاتر نہیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ ادارے اور ان کے کرندے بھی دیانتداری، محب وطن اور اپنے کام سے ماہر ہوں۔ یہ بھی درست ہے کہ تیسری دنیا کے بہت سے ممالک کی طرح پاکستان کے کئی صدور اور وزیر اعظم نے اپنے سیاسی مقاصد کے اصول اور سیاسی مخالفین کو ہراساں کرنے کے لیے ان اداروں کا غلط استعمال کیا، اور انٹیلیجنس کے بعض افسران بالا نے اس ضمن میں تمام حدود پار کر کے بادشاہ گھر کا کردار ادا کیا اور کبھی کبھی ملکی سیاست میں اقتدار کے دلالوں کا کام بھی سر انجام دیا، لیکن اس کی تمام تر ذمہ داری چیف ایگزیکٹو پر ہے، جو نااہلوں کو سیاسی اور ذاتی پسند کی بنیاد پر ان حساس اداروں کا سربراہ مقرر کرتا ہے، انہیں وہ کام کرنے کو کہتا ہے جو ان کے فرائض میں شامل نہیں ہوتا، یا پھر ان کو کھلی چھٹی دے دی جاتی ہے اور وہ حیثیت کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم نے ٹی وی پر اپنی تقریر کے دوران فرمایا کہ انٹیلیجنس اداروں کی 80% رپورٹیں جھوٹی اور من گھڑت ہوتی ہیں، حالانکہ ادارے کا سربراہ اسی وزیر اعظم کا چنا ہوا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ انٹیلیجنس دلیر، محب وطن اور اپنے مقصد سے لگن رکھنے والے لوگوں کا پیشہ ہے۔ اس شعبے کے سرکردہ کارکن قومی مقاصد کے حصول کی خاطر انتہائی خطرناک اور دشوار مہمات کو سر کرنے میں اپنی ساری زندگی صرف کر دیتے ہیں، ہر مشکل اور کڑی صورتحال کا جوان مردی سے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن جدوجہد سے بھرپور طویل زندگی میں وہ بے نام، اجنبی اور تنہا ہوتے ہیں، اور بس ایک اجنبی سا سایہ، ایک انجانا خوف ان کے ساتھ رہتا ہے جو کبھی کبھی حقیقت بان کر انہیں گمنامی کے گپت اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ ان کی قبروں پر نہ کوئی مینار تعمیر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی کتبہ نصب کیا جاتا ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاتا کہ انہی کی قربانیاں ان کی قوم کی تقدیر بدل دیتی ہیں، اور انہی کے نام ہمیشہ کے لیے ایک ایسی غیر مرئی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں جو قوم کی قسمت کے ماتھے کا جھومر بنتی ہیں۔ اس شعبے کا فنکار ایک ایسا مجاہد ہوتا ہے جو اپنے مقاصد کا 100% شعور رکھتا ہے اور اپنے کام کی اساس نوعیت کا ادراک جس کا قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، وہ ایک ماہر
دستکار کی طرح اپنی قابلیت کے جوہر اور تجربے کے آلات کو ماہرانہ انداز سے استعمال میں لاتے ہوئے تہ در تہ چھپی ہوئی خطرناک حقیقتوں کا پتہ لگاتا ہے۔ وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کسی طے چمک یا لالچ کا شکار نہیں ہوتا، اور نہ ہی جذبات کبھی اس کی راہ میں حائل ہوتے ہیں۔ بس ایک دیوانے کی سی لگن اور دھن اس لیے چلی جاتی ہے۔ امریکہ کے صدر بل کلنٹن نے CIA کے ہیڈ کوارٹر کے دورے کے موقع پر امریکن انٹیلیجنس کے ایسے ہی 56 گمنام کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ کئی برسوں پر محیط سرد جنگ میں امریکہ کو انہی لوگوں کے طفیل فتح نصیب ہوئی، اور اب ایسے ہی لوگوں کو نئے محاذوں پر نئے دشمنوں کے خلاف نبرد آزما ہونا ہے۔ صدر کلنٹن نے CIA کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے اس سرد جنگ کی فتح میں کئی حوالوں سے نہایت ہی فعال کردار ادا کیا ہے۔ آج بھی بہت سے خطرات کا سامنا ہے اور صورتحال پہلے سے بھی زیادہ تشویشناک ہے۔ دہشت گردی، ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا اور مذہب کے نام پر ہونے والی قتل و غارت ایسے چیلنج ہیں جنہیں صرف ایک قابل اعتماد انٹیلیجنس نیٹ ورک ہی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، اور اس حوالے سے حکومت صرف آپ کی کارکردگی کی بنیاد پر ہی موضوع فیصلے کر سکتی ہے، اور اس ضمن میں آپ کی رپورٹوں کی روشنی میں ہی طویل المدت پالیسی اختیار کی جا سکتی ہے۔ بحیثیت صدر صبح ہوتے ہی مجھے سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ گزشتہ رات دنیا میں کیا ہوا اور آج اور کل میں کیا ہونے والا ہے، اور یہ مجھے آپ ہی سے پتہ چلتا ہے۔ CIA کے 56 کارکنوں کی ہلاکت کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے CIA کے گمنام سپاہیوں کو روشن ستارے قرار دیتے ہوئے کہا تھا، ان بہادروں کی یہ قربانی ہمیں ہمیشہ یاد دلاتی رہے گی کہ آزادی کتنا بیش قیمت تحفہ ہے۔ مجھے علم ہے کہ آپ کا کام انتہائی حساس نوعیت کا ہے جس پر عام حالات میں گفتگو نہیں کی جا سکتی، مگر آپ کی کارکردگی کیا ہے میں اسے اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہوں۔ میں اسے بہت اہمیت دیتا ہوں، اسے انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور اسی لیے آج اس پر آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بذات خود CIA ہیڈ کوارٹر آیا ہوں۔ معلومات کو جمع کر کے دستاویزات تیار کرنا اور انہیں انٹیلیجنس میں تبدیل کرنا ہمیشہ سے دنیا کے ہر ملک میں معتبر پیشہ سمجھا جاتا ہے۔ ہر ملک چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مضبوط ہو یا کمزور، مملکت کو درپیش خطرات اور دیگر اہم امور کے حوالے سے قومی تحفظ کا لائحہ عمل پہ تیار کرنے کے لیے انٹیلیجنس ادارے قائم کرتا ہے، اور ان اداروں کے لیے خصوصی کارکن تیار کرتا ہے۔ دفاع قوم، قومی تحفظ اور دوسرے ممالک کے خفیہ منصوبوں، قوت اور تکنیکی شعبوں تک رسائی حاصل کرنے اور ان پر خفیہ نگاہ رکھنے کے لیے انہی حساس اداروں سے کام لیتا ہے۔ بعض ممالک میں تو سیکرٹ سروس کے کارکنوں کو سیاسی قتل و غارت، دہشت گردی اور تخریب کاری کے مشن میں بھی سونپے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے ملک کے لیے حفاظتی تدابیر اور بہتر سے بہتر حکمت عملی وضع کرنے کے لیے دوست اور دشمن کارکن کی پہچان بے حد ضروری ہے۔ CIA کے ایک اہم عہدیدار ایلڈرچ ایمز اور اس کی کمبوڈیا نژاد بی بی ماریا کی گرفتاری کے موقع پر، جو کہ GB کے لیے کام کرنے کے لیے الزام میں دھر لیے گئے تھے، ایک روسی سفارت خانے نے تبصرہ کرتے ہوئے اس حقیقت کو تسلیم کیا تھا کہ CIA میں ہمارے ایجنٹ کام کر رہے ہیں اور KGB میں امریکی ایجنٹ موجود ہیں، لہٰذا معلومات کے حصول کے لیے ماسکو اور واشنگٹن کی خفیہ جنگ کوئی حیران کن بات نہیں، یہ تو ایک عام اور روزمرہ کا معمول ہے۔ 25 مئی 1994 کو روسی صدر بورس یلتسن نے KGB کی صفوں میں موجود غیر ملکی ایجنٹوں کے خاتمے پر زور دیا، جبکہ GB کے سرکردہ عہدیداروں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بعض غیر ملکی جاسوس ان کی صفوں میں گھس آئے ہیں اور وہ روس کے اقتصادی راز چوری کرتے ہیں۔ صدر یلتسن نے اس صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چند دوست نما دشمن روس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ روس ایک ایسا ملک بن جائے جہاں بے روزگاری عام ہو اور عوام کی ذہنی سطح اس قدر پست کر دی جائے کہ ان میں ماضی کی طرح کے کارنامے سر انجام دینے کی سوچ ہی باقی نہ رہے۔ انہوں نے روسی سیکریٹ سروس کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات میں اس بات پر زور دیا کہ انہیں اس صورتحال کا سختی سے نوٹس لینا ہوگا اور روسی سیکریٹ سروس کو ان جاسوس سے سوء سپاہ کرنے کا کام ترجیحی بنیادوں پر انجام دینا ہوگا۔ روسی ادارے کے سربراہ ولادیمیر میخانوف نے ایک روسی قومی اخبار کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں اعتراف کیا کہ سیکریٹ سروس میں اب دفاعی راز معلوم کرنے کے بجائے اقتصادی اور تکنیکی راز معلوم کرنے پر مامور ہیں، اور غیر ملکی جاسوس روس کے اقتصادی راز چرا کر اسے عالمی اقتصادی منڈی میں دیوالیہ قرار دلوانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کو جغرافیائی اور سیاسی صورتحال کے تناظر میں دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہمیں بھی ہر آن قومی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے لیے حوالے سے غیر ملکی جاسوسوں کا سامنا ہے،
اور اس وقت ایک سے زیادہ ممالک کے جاسوس تخریب کار اور دہشت گرد ہمارے ملک میں مصروف عمل ہیں۔ پاک سرزمین کے دشمنوں کی مذموم سرگرمیوں سے نمٹنا ہماری کاؤنٹر انٹیلیجنس ایجنسیوں CIA کی ذمہ داری ہے، اور یہی ادارہ دفاعی لائحہ عمل بناتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ دشمن کے بحر سے بھیجے ہوئے جاسوسوں یا ہماری صفوں میں بیٹھے ہوئے دشمن کے ایجنٹوں کو سراغ لگانا اور پھر ان سے نمبردہ آزما ہونا۔ ملک دشمن سرگرمیوں، دشمن کے انٹیلیجنس اہداف، اس کے طریقہ کار اور غیر ملکی ایجنٹوں کے رابطوں کا کھوج لگانا بھی اسی کا کام ہے۔ ملک دشمن عناصر ان کے اکاؤں کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے ان کی سرگرمیوں کا کھوج لگانا اور تخریبی سرگرمیوں کو وقوع پذیر ہونے سے پہلے روکنا، ممکن ہو سکے تو دشمن کی صفوں میں اپنے ایجنٹ شامل کرنا یا دشمنوں کو ایجنٹوں کو انہی کے خلاف استعمال کرنا، ملکی سیاست میں دشمن کے بلا واسطہ یا براہ راست ملوث ہونے پر نظر رکھنا، اس کے پروپیگنڈے، ڈس انفارمیشن اور حوصلہ پست کرنے والی چالوں کی طاق میں رہنا اور ان کا سدباب کرنا، کسی اہم عہدیدار پر لگائے گئے الزامات کی تفتیش کرنا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے وہ مجرم ہے یا نہیں، کسی ملک میں دشمن سرگرمی میں اس کے ملوث ہونے کے مکمل اور ناقابل تردید ثبوت اکٹھے کرنا تاکہ اسے عدالت میں پیش کیا جا سکے، مختلف معلومات کو ایک باقاعدہ طریقہ کار کے مطابق اور منظم انداز میں جمع کرنا، ان کا باریک بینی سے تجزیہ کرنا اور بروقت ان معلومات کو سربراہ مملکت یا دوسرے اداروں اور ان اداروں تک پہنچانا، اساس اداروں میں کام کرنے والوں کی جانچ پڑتال، ان کی تربیت، انہیں دشمن کے ارادوں سے باخبر رکھنا اور دفاعی اقدامات تجویز کرنا، دشمن کے لگائے گئے جاسوسی کے خفیہ آلات کو دریافت کر کے انہیں ناکارہ بنانا بھی اس کا شامل ہے۔ ایک کاؤنٹر انٹیلیجنس CIA ایجنسی کی کارکردگی کے چند واقعات درج کیے گئے ہیں جن کے مطالعے سے اس ایک چھوٹی سی ٹیم کی دشمن کے خلاف کارروائیوں کی ایک جھلک نظر آئے گی، کیونکہ اس ٹیم میں شامل اس کے لیے کتاب کو مصنف کے ذاتی تجربات کے حوالے سے مصنف کی بھی کہا جا سکتا ہے۔ شاید بعض حالات و واقعات پڑھتے ہوئے قارئین کو کچھ خلا محسوس ہو اور بات نامکمل نظر آئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ راز ہی رہنا چاہیے۔ آپریشنز کی سب تفصیلات بیان کر دینا بھی خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ دشمن ہمہ تن گوش ہے، اس لیے بعض مقامات پر نام، تاریخ اور جگہ یا تو بتائی ہی نہیں گئی یا فرضی نام لکھے گئے ہیں تاکہ کوئی واقعہ یا جملہ کسی کے دل آزاری کا باعث بھی نہ ہو اور دشمن اس سے فائدہ بھی نہ اٹھائے۔ دوران یہ حقیقت بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امریکی CIA اور روسی KGB کی طرز پر پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کارکن نہ تو ہزاروں کی تعداد میں دنیا میں بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور نہ ہی ان پر لاکھوں ڈالرز خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ ہماری سرگرمیوں کا دائرہ کار محدود اور ہماری مہمات میں ایسی حسیناؤں کا بھی عمل دخل نہیں جو جیمز بانڈ 007 کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہیں یا پھر ڈرجک جیسے کی فلموں کے خوبصورت کرداروں میں دکھائی دیتی ہیں، اور نہ ہی ہمارے پاس ایسے ہیروز ہیں جو مافوق الفطرت کا کارنامے انجام دیتے ہیں۔ تاہم ہمارے کارکن محنتی اور جان فانی سے کام کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ اس کی ٹیم کی اہم مہمات نے تاریخ کا رخ موڑ دیا یا قومی زندگی کے ادراک پر کوئی بڑا اثر چھوڑا، مگر اتنا ضرور ہے کہ ان کامیابیوں نے تباہی اور بربادی کے کئی داروں کا رخ ضرور موڑ دیا۔ یقین ہے کہ ادارے کے موجودہ عہدیدار اور اراکین کے لیے بھی یہ کتاب مفید ثابت ہوگی، جنہیں اپنے پیشتر کا ناکامیوں اور کامیابیوں سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور ان تجربات کی روشنی میں وہ اپنے مستقبل کی مہمات کا بہتر لائحہ عمل تیار کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ یہ میرا پیشہ ورانہ عقیدہ ہے کہ CIA کے کارکن ہمہ وقت دشمن کے خلاف جہاد میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مسلسل جہاد ہے جس میں وہ آنکھ چپکنے کا بھی خطرہ مول نہیں لے سکتے۔